بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان نے ایک دن میں صرف 9 منٹ کے اندر 5 مہینوں سے بنائے گئے یک طرفہ بیانیے تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ کچھ لوگ جو جانے مانے ٹاؤٹس ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جیل میں معافیاں مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں ڈیل کی اور این آر او کی۔ ان کو بھی زوردار تمانچہ مارا ہے عمران خان نے۔ 76 سالوں سے اس نظام کو چلانے والوں کو بزدل بگوڑوں کی عادت پڑ گئی تھی، تھوڑی سی سختی کے بعد ڈیل کرنے والوں کی عادت پڑ گئی تھی۔ عمران خان نے پورا سلیبس ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ وہ جو ان کی پرانی پلے بک ہے نا، وہ عمران خان پہ کام نہیں کر رہی۔ عمران خان نے آج کیا کہا ہے، موٹے موٹے سوالات کے جو جوابات دیے ہیں۔ الیکشن کے بارے میں جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حالات دیکھ کے یہ خدشہ ہے کہ یہ الیکشن سے فرار ہو جائیں گے۔ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی، لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ کو تو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کا پلان ہے تو عمران خان نے جواب دیا، جیل میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں۔ بشرا بی بی کے حوالے سے سوال پہ انہوں نے کہا کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ بشرا بی بی کو پہلی بار میں نے نکاح والے دن دیکھا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، معاشقے چلتے رہے، اس طرح کی واہیات اور گھٹیا باتیں کی گئیں، اس مانکا کو پتہ نہیں مارا گیا، الٹا لٹکایا گیا یا اس کی کوئی کرپشن کی فائلیں دکھائی گئیں، اس کے بعد اس سے یہ بیانات دلوائے گئے کہ ان کا آنا جانا تھا تو وہ بنی گالہ میں بھی ملتے تھے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں حلفیہ بیان دینے کے لیے تیار ہوں، میں قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ بشرا بی بی کو میں نے پہلی بار اپنے نکاح والے دن دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ پہلے بطور مرید اور مرشد ملتے بھی رہے ہیں تو ایک پردے کے پیچھے سے ملاقات ہوتی رہی ہے، تو یہ جو واہیات الزامات لگاتے رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے۔ عمران خان نے قوم کے نام بھی ایک پیغام بھیجا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے، مر جاؤں گا ڈیل نہیں کروں گا، قوم کو بتا دیں آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، قوم کو بتا دو عمران خان ان سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے جواب میں لوگوں کا کیا رد عمل آ رہا ہے؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان صحافیوں کو کہتے ہیں جن کے سامنے عمران خان نے یہ باتیں کی ہیں، جا کے خان صاحب کو بتا دیں کہ قوم بھی آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی، قوم بھی ڈٹ کے کھڑی ہے۔ عمران خان نے جج کے سامنے کہا ہے کہ میں گواہ کے طور پہ جنرل باجوہ کو پیش کرنا چاہوں گا، اور امریکی سفارت خانے کے کسی عملے کے اہلکار کو بھی میں بطور گواہ پیش کرنا چاہوں گا، تبھی پتا چلے گا نا۔ سائفر اگر کنیکٹڈ امریکہ سے ہے اور اگر یہاں آیا ہے اور سب سے پہلے باجوہ کو ملا ہے یا مخاطب باجوہ تھا تو ظاہر ہے ان لوگوں کا آنا بنتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جج صاحب اس کو انٹرٹین کرتے ہیں یا نہیں، لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ مس ٹرائل ہوگا۔ آپ کیسے گواہ پیش کرنے سے انکار کر سکتے ہیں؟ جو ملزم اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنا چاہتا ہے آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے ایک چیز میں، اس کو پیش کرنے سے کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں عدالت کیا کرتی ہے اس حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ گواہ تو نہیں جنرل باجوہ کو یا امریکی سفارت خانے کو کہا جائے گا، لیکن اس کا عمران خان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہاں سے ایک اور چیز سمجھ آتی ہے، عمران خان ملک دشمنوں غداروں کو این آر او نہیں دے رہے، وہ باجوہ کو کسی صورت معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس نے یہ ساری سازش رچائی امریکہ کے ساتھ مل کے۔ اور یہ ہے اصل کہانی۔ جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان معافیاں مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں اپنے بیانیے سے، وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی تو امریکی سفارت خانے کے عملے کو میں بطور گواہ بلانا چاہتا ہوں، اور باجوہ نے سازش کی ان کے کہنے پہ، میں اس کو بھی بطور گواہ بلانا چاہتا ہوں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے عمران خان پیچھے ہٹ گیا امریکی سازش کے بیانیے سے؟ وہ تو عدالت میں کھڑے ہو کے بھی کہہ رہا ہے کہ امریکہ اس سازش میں شامل ہے۔ نواز شریف کہیں کسی کونے میں کسی ڈربے میں بیٹھا سوچ رہا ہوگا، کاش مجھ میں اس جرت کا عشر اشیر بھی ہوتا تو جس طرح میں آج ذلیل ہو رہا ہوں ایسے نہ ہوتا۔ سزا ہوئی تھی تو اتنا ذلیل نہیں ہوا تھا، بری ہو کے زیادہ ذلیل ہو رہا ہے۔ لاڈلا بنا کے لایا گیا ہے لیکن قوم کی نفرت کا نشانہ بن رہا ہے۔ نواز شریف نے دعویٰ کیا کہ میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا اس لیے سب کچھ میرے حق میں ہو رہا ہے۔ جو سب کچھ اللہ پہ چھوڑتے ہیں نا وہ پھر دنیاوی خداؤں سے ڈیل کر کے لندن نہیں فرار ہوتے ہیں۔ جو اللہ پہ چھوڑتے ہیں نا وہ عمران خان کی طرح جیل میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں جیل کو بھی عبادت سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ یہ نہیں کہ لندن میں اپنے چوری کے فلیٹوں میں رہ کے کہو جی میں نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ میں تو ان کے سپورٹرز پہ حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کی بے شرمی اور ڈٹائی سن کے بھی وہ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو بھی شاید کسی نے بھڑکانے کی کوشش کی کہ دیکھیں عمران خان نے آپ کو چیئرمین نہیں بنایا، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میرے دل میں ہے
اور میں عمران خان کے دل میں ہوں۔ پھر انہوں نے شاید مثال دی کہ گاندھی کو بھی کسی عہدے کی ضرورت نہیں تھی۔ شاہ محمود قریشی ظاہر ہے کہ جیل میں ہے، اور اگر انہیں چیئرمین بنایا بھی جاتا ہے تو وہ اس طرح سے امور سر انجام نہیں دے پائیں گے۔ تو باہر کسی ایسے بندے کو بنانا یہ وقت کی ضرورت بن گئی تھی عمران خان کے لیے، جو ایکٹیو بھی ہو سکے، جو ملاقاتیں بھی کر سکے، اور جو عمران خان سے آ کے ہدایات ڈائریکٹ لے سکے اور باہر جا کے وہ سب کچھ عملی طور پہ کر سکیں۔ اس لیے شاہ محمود قریشی جیسے سمجھدار بندے کو کم از کم اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں جس طرح وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں سائفر کے معاملے میں بھی اور ابھی تک بھی، نہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں نہ پیچھے ہٹے ہیں، میرے خیال میں عمران خان کے بعد تحریک انصاف میں اب سب سے طاقتور عہدہ شاہ محمود قریشی کا ہوگا، ایون دو وہ پہلے بھی وائس چیئرمین تھے، لیکن حقیقی طاقت ان کے بعد اتنی نہیں تھی پہلے جو اب ہوگی۔ اور عین ممکن ہے کہ اگر عمران خان فیوچر میں کبھی بھی وزیر اعظم بنتے ہیں تو ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی نائب وزیر اعظم بن جائیں، کیونکہ پہلے بھی یہ عہدہ رکھا جا چکا ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو کھڑے ہوں گے ان کو بڑا اکرام ملے گا، بڑی عزت ملے گی۔ عوام سے میں بات کر رہا ہوں، عوام ان کی بہت عزت کریں گے۔ ایک ایک کارکن، ایک ایک ورکر جو جیل میں ہے، جب وہ باہر آئے گا قوم کا ہیرو ہوگا۔ جو اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، قوم ان کو عظیم ترین شہداء کی صف میں کھڑا کرتی ہے۔ اب آتے ہیں کیس کے حقائق کی طرف۔ ناظرین، عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ دونوں کو چلان کی نقول کی کاپیاں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد آگے کارروائی بڑھے گی۔ پہلے فرد جرم عائد ہوگی، پھر وہ عمران خان کو دی جائے گی، پھر عمران خان اس پہ جوابات دیں گے، کس کو گواہ پیش کرنا ہے وہ بتائیں گے، ساری لسٹ آئے گی عمران خان کی طرف سے، کیا وہ پلیڈ کرتے ہیں گلٹی اور ناٹ گلٹی، وہ سارا کچھ ہوگا۔ اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 12 دسمبر کو اگر فرد جرم لگتی ہے تو کیا 8 فروری سے پہلے عمران خان کو جج ابو الاسناد ذوالقرنین سزا دینے میں کامیاب ہو جائے گا، یا عمران خان کے وکلاء کسی طرح کچھ ایسا کر کے یا ڈیلے کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کہ ایک دفعہ 8 فروری ہو جاتا ہے، الیکشن ہو جاتے ہیں، ساری بازی پلٹ جائے گی۔ اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی میں جرت ہو سزا دینے کی، ایک بار الیکشن ہو جائے، کہ عوام نے اس بار وہ پھینٹا لگانا ہے کہ ان کے RTF بھی نہ پھاڑ کے نکل جائے گی عوام۔ اسی لیے سازش کا اگلا مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کو ایک بار پھر پیسے نہیں دیے جا رہے وزارت خزانہ کی طرف سے۔ چیف الیکشن کمشنر نے میرے خیال میں وزارت خزانہ سے نمائندے کو بلایا ہے اور نگران وزیر اعظم کو بھی بتایا اس مسئلے کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ یہ کوئی میں کاغذی طور پہ آپ کو بتا دوں جی انہوں نے بلا لیا، انہوں نے کر لیا، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ملی بھگت ہے۔ اور قاضی صاحب ظاہر ہے کہ آن بورڈ ہوں گے۔ اگر یہ پیسے نہیں دیتے پھر کوئی پٹیشن جائے گی۔ اگر 8 فروری کو نہیں الیکشن ہوتے، اس کے بعد قاضی صاحب براواڈو دکھانے کے لیے، بڑا اپنا آئینی قانونی انقلابی پن دکھانے کے لیے اگر نگران حکومت کو گھر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی نیا نگران وزیر اعظم لگاؤ یا وزیر اعلیٰ لگاؤ، کیا فرق پڑے گا؟ الیکشن تو ڈیلے ہو جائیں گے نا، دوبارہ 54 دن کا شیڈیول دینا پڑے گا۔ تو اس لیے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ 8 فروری کو یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی کس حد تک خود کو ذلیل کرے گا، کیونکہ آلریڈی میرے خیال میں بندیال اور جسٹس منیر کو کراس کر چکی ہیں جناب 2.5 مہینوں میں۔ اب پیچھے 10.5 مہینے رہ گئے ہیں، اس میں کتنی سی عزت کمائی جا سکتی ہے، یہ قاضی صاحب کے اختیار میں ہے۔ الیکشن ہوں گے یا نہیں، یہ سارا فیصلہ بالآخر قاضی فائز عیسیٰ نے کرنا ہے۔ نہیں ہوں گے تو ذمہ دار قاضی فائز عیسیٰ ہوگا، ہوں گے تو کریڈٹ ان کو جائے گا، اور فری اینڈ فیئر ہوں گے تو زیادہ کریڈٹ ان کو جائے گا۔ فری اینڈ فیئر ہوتے تو نظر نہیں آ رہے، لیکن ہو بھی جائیں تو عمران خان کو یقین ہے کہ تحریک انصاف کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔